گران نہ گزرے تو طبیعت ملا کے سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ بیداری ہے جی، ڈیوٹی شروع کروں۔ پہلی حاضری ہے آج۔ تعارف کرواتا چلوں، اشتہار میں بھی تھوڑی مس پرنٹنگ ہوئی۔ عارف حسین ٹیکسلا سے لکھا تھا۔ عارف صاحب میرے والد ہیں اور فوت ہو گئے ہیں۔ میرا نام حافظ فیصل گجر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مکمل قرآن کا حافظ ہوں، عربی فاضل ہوں۔ اس کے علاوہ تورات، زبور، انجیل، قرآن چاروں الہامی کتابوں کی سند اس فقیر کے پاس موجود ہے۔ یہ ساری کتابیں میں نے حلوے کھانے کے لیے نہیں سیکھی، حق کی معرفت کے لیے سیکھی ہیں۔ 14 سال ہو گئے ہیں مذہب آل محمد کے منبر پہ تبلیغ کرتے ہوئے، اور آپ کے اس گرد و نواح میں 7 سال مسلسل میں نے یہاں عشرے پڑھے ہیں۔ نشارہ ورقہ میں 2 اور 5 درگاہی والا، کلاس کے حسن والی، حافظ یونس گجر صاحب کے گاؤں میں مسلسل 5 سال یہاں پڑھے، اور اب اگلے لاہور اور بکر سائیڈ پہ ہیں۔ آج دن تک تعارف میں یہ ضروری سمجھتا ہوں بات کرنی کہ 14 سالوں میں الحمدللہ رب العالمین اس فقیر کے اوپر مذہبی ایک بھی FIR نہیں ہے۔ کسی علاقے میں زبان بندی نہیں میری، کہیں مجھ پہ بین نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یا میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، یا اللہ نے قرآن میں جن ہستیوں کو وارث بنایا ہے ان کی بات کرتا ہوں۔ فالتو بات میری زبان پہ آتی نہیں، قرآن ہی نہیں ختم ہوتا، اتنا فضول ٹائم ہی نہیں کہ ہم کھنچتانی میں پڑے رہیں۔ اور کوشش کرتا ہوں کہ جو کتابوں کے اندر اور آگ گل پھٹ گئے ہیں، بیان کرنے والا کوئی نہیں، جو ایک روایتی نظام ہمیں ملا۔ ٹھیک ہے، عبادت ہے، اپنے اپنے رنگ میں دنیا کر رہی ہے۔ عبادت تو عبادت ہے جس بھی رنگ میں کی جائے۔ میری فقیر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر دفعہ نیا موضوع منبر پہ پیش کیا جائے۔ میں شاگرد ہوں، شاگرد رہوں گا، آج دن تک علامہ نہیں کہلوایا۔ کارڈ کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، کبھی جو کہی اسے بھی روکتا ہوں۔ علامہ صرف آل محمد ہے۔ ہم لوگ گداگر ہیں، قطرہ جو ملا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کی آگے تبلیغ ہو۔ تو آج بھی محبت اور امن سے بھرا ہوا ایک موضوع ہے۔ اگر آپ لوگوں کا دل چاہے تو میں شروع کروں۔ آپ کا نعرہ و صلوات فقیر کا پیٹرول ہے، ڈالتے جاؤ گے میں چلتا ہوں۔ میری کوئی فکسنگ نہیں ہے، کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے۔ قرآن سے ابتدا کرنے لگا ہوں، 2-3 آیات تمہید میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اس تمہید کے اوپر 5، 12، 14 جتنے آپ نے کہے محبت اور عمل سے دلائل پیش کروں گا۔ آپ سب لوگوں نے دیکھو، میں صبح سے قابو نہیں آیا، دیوبندیوں سے سنتیں لی ہیں، اہل حدیثوں سے عربی فاضل بنا ہوں، باہر والوں سے کسی سے سنی، چشتی، قادری، سہروردی صاحبیوں سے قابو نہیں آیا، اور جس وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اگر میں ان سے قابو نہیں آیا تو پھر میں مکسر، دیسی، ولیتی، غالی، نصیری، اتحاد، دائیں بائیں، ان سے بھی میں نے قابو نہیں آنا۔ میں وصیت رسول پڑھوں گا، اور آپ جو کچھ بھی ہیں اسے باہر پھینکے یہاں میں پڑھوں گا۔ تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، یا اللہ کا قرآن یا قرآن کے وارث اہل بیت۔ اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جو سسٹم ہے اسے باہر پھینک کے یہاں صرف اور صرف عزادار حسین بن کے بیٹھو۔ پھر آپ کو سننے کا مزہ آئے گا، مجھ فقیر کو پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کرو اپنے خول سے باہر آؤ، کیونکہ آل محمد نے ہمیں فرقہ واریت نہیں سکھائی ہے، تو بس اپنے اپنے نظام ہیں، اپنے اپنے مفاد ہیں، اپنی اپنی فرقہ واریت ہے کہ جس میں تقسیم ہو گئی ہے دنیا۔ بچت اگر ہے تو صرف اور صرف ناسوؤں میں جو مولا حسین کو تو دے گا، اس میں تیری نجات ہے۔ شروع کروں جی؟ پریشان نہ کرنا، پہلی حاضری ضرور ہے، لیکن آپ تمہید میں میرے ساتھ ہم سفر بننا۔ آج دن تک کبھی لڑائی اختلافات نہیں سکھائے، انشاءاللہ آج یہاں بھی محبت سکھاؤں گا، لیکن اپنا جو کام ہے وہ تو احسن طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔
تمہید میں پہلے 3 آیات پڑھتا ہوں. خاموشی تو یقیناً ان 3 آیات پہ ہوگی، لیکن بیداری چاہیے. اللہ پارہ نمبر 3 چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ. یہاں سے اب میری ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے. ایک وقت میں ایک محاذ کھولتا ہوں، اسی پہ گفتگو کرتا ہوں. پارہ نمبر 3 چیپٹر 2 سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 253. اللہ فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ جو میں نے کائنات میں جتنے بھی رسول بھیجے یہ سارے برابر نہیں، کچھ کو میں نے کچھ کے اوپر فضیلت دی ہے. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. جو خاموش ہیں ان کے لیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ سارے بولیں گے، یہ بندے ہاتھ بھی کھل جائیں گے. صرف مجھے 2-4 منٹ آپ کے ساتھ ذہن ملانے کی یہ مالک پاک توفیق دے دے. سارا انشاءاللہ مجمع بولے گا. مجھے مالک پاک کا بہت طرز ہے بلوانا، بڑی اچھے طریقے سے آتا ہے. آپ سارے لوگوں کا دل اگر دل میں مولا حسین اور مولا علی ہیں تو پھر یہ ضرور بولیں گے. 2 منٹ تمہید کے لیے چاہیے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. جتنے بھی رسول بھیجے یہ سارے رسول برابر نہیں. خاموشی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں. پارہ نمبر 15 چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 53 آیت. اللہ فرما رہا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ جانتا ہے جو زمینوں میں آئے ہیں انہیں بھی، اور جو آسمانوں میں انہیں بھی اللہ جانتا ہے. لیکن وَفَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ہم نے جتنے نبی بھیجے وہ نبی بھی برابر نہیں، کچھ کو کچھ کے اوپر فضیلت دی. ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لطف بحال کروں گا. تھوڑا سا جاگیں. سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی اب صحابہ کرام بھی برابر نہیں. قرآن سے پڑھتا ہوں. پارہ نمبر 27 سورہ الواقعہ 56 چیپٹر ہے، اس کا پہلا رکوع ہے. اللہ فرما رہا ہے کنتم ازواجا ثلاثا. اے صحابہ تم بھی سارے برابر نہیں. اصحاب المیمنہ کچھ دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب یمین ہیں، کچھ اصحاب المشأمہ ہیں جہنم جانے والے ہیں. والسابقون السابقون کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو ہر میدان کے سابق ہیں. کچھ سمجھ آئی تمہید؟ اس تمہید پر میں نے گفتگو کرنی ہے. یہی میرا موضوع ہے کہ سارے برابر نہیں. نہ نبی برابر ہیں، نہ رسول برابر ہیں، اور نہ اصحابہ کرام برابر ہیں. اپنے اپنے درجے ہیں. پھر اللہ پاک نے پارہ نمبر 26 میں اعلان کیا سورہ احقاف میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ. میری یہ روش ہے کہ میں نیا موضوع پڑھتا ہوں. اگر میں نے آپ کو یہاں ہاتھ کھڑے کروانے ہو تو منٹ لگتا ہے میں یہاں سے خطبہ پڑھوں اور اپنی روانی پکڑ لوں. لیکن میری ایک عادت ہے، میرا ایک نظام ہے، زندگی کا پتہ نہیں. اگر میرے مولا بتا دے تو پھر تو مجھے کلیئر ہو جائے، اپنی موج سے چلوں. لیکن میں چاہتا ہوں موج سے پہلے یہ بھی فرض ادا ہو، یہ بھی فرض ادا ہو. اور آج میں آپ کے سامنے پھر شاگرد جو ہوا مذہب آل محمد کا، تو آج پھر یہ موضوع پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. سارے نبی برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے صحابہ کرام برابر نہیں، اور یہ کائنات کے اوپر یہ بسنے والے لوگ ہیں نا یہ بھی سارے برابر نہیں. اول سے آخر تک کائنات میں. اس کے لیے حوالہ بس یہ میری تمہید کی آخری آیت تھی، اس کے بعد موضوع ہے. اللہ فرما رہا ہے پارہ نمبر 26 چیپٹر 46 46 نمبر سورت ہے 26واں پارہ ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں درجوں سے دیکھوں گا درجہ کس کا عظیم ہے، وہ میری بارگاہ میں اعظم ہو. اب ذرا ایک دفعہ آپ یہ دہرا لو، آگے میرا کام ہے میں کور کروں گا. سارے انبیاء برابر نہیں، سورہ بنی اسرائیل نے کہا. سارے رسول برابر نہیں، سورہ بقرہ نے کہا. سورہ واقعہ نے بتایا پہلے رکوع نے کہ سارے صحابہ کرام بھی برابر نہیں. اب یہ سارے برابر نہیں. اب جب آپ کائنات کے اوپر آواز سنیں فلاں 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 سب برابر سب برابر، تو فوری آپ نے ان 3 آیات کو سمجھنا ہے کہ وہ عقیدہ ہمیں نہیں چاہیے جو قرآن کے خلاف ہو. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ فرما رہا ہے میں نے رسول بھیجے ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. ہم نے انبیاء بھیجے یہ برابر نہیں. كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. صحابہ کرام تم بھی برابر نہیں. دنیا والا سورہ احقاف میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا. دنیا والوں تم اپنے درجوں میں اپنے اعمال کی وجہ سے درجے پاؤ گے، تم دنیا والے بھی برابر نہیں. اب حاصل کلام پڑھوں تمہید پڑھوں، یہ سارے تو برابر نہیں. میں تمہید شروع میں پڑھ سکتا تھا لیکن اس پڑھنے کے بعد جو مزہ ہونا تھا وہ پہلے نہیں. اب میں آیت پڑھتا ہوں، آپ نے لطف لینا ہے. یا اللہ ہمیں یہ کیوں بتا رہا ہے؟
شاگرد بن کے سوال کرتا ہوں، سیکھتے ہوئے بابا جی اجازت ہوتی ہے استاد سے میرا سوال کرے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں یا اللہ سانو 6ویں نماز چا دیویں ہیں جنہیں 11 بجے وقفہ ہے پڑھ لیا کراں، اگلیاں بریاں پوریاں کیتی کھلے ہیں، کوئی کتیاں روزہ دے دیویں ہیں یا اللہ۔ یہ بکڑی لوڑے سانو دسن دی نبی برابر نہیں، رسول برابر نہیں، صحابہ برابر نہیں، اول تو آخر اللہ دنیا والے برابر نہیں۔ اللہ کیا میں تانوں تاں دسیا ہے، پارہ نمبر 23 چیپٹر نمبر 39 سورہ زمر دا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الذین لہم البشرا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، بس یہ جا کے سننا، اب یہاں پہ داری کرنا، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، جو پہلے تو یہ سن لو کہ اللہ محشر کے میدان میں کوئی نئی عدالت نہیں لگائے گا، کوئی نیا تول ترازو اس نے نہیں کرنا، جو اس نے محشر میں کرنا ہے وہ اس نے قرآن میں بتا دیا میں کیا کروں گا۔ اب جو قرآن میں اس نے بتایا یہاں اس نے نجات دے دیا، نجات کیسے ہے؟ نجات کیسے ہے؟ نبی برابر نہیں، رسول برابر نہیں، صحابہ برابر نہیں، اول سے آخر تک دنیا والے برابر نہیں۔ یا اللہ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں سمجھا ہم کیا کریں؟ اللہ سورہ زمر میں کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، کائنات میں صرف ان بندوں کو بشارت ہے، ان کی نجات ہے، ان کے لیے ٹینشن ختم کر دی ہے، ان کے لیے میں نے سکون بھر دیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آتے ہیں، جو ان سے بچ جائیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں جو کھڑے ہوں ان سے جو بندہ بچ جائے، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، جو طاغوت سے بچ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ طاغوت کا اپنا فلسفہ نکالے، میں حافظ فیصل گجر ہر چیز قرآن سے پوچھتا ہوں، سوال بھی قرآن سے کرتا ہوں، جواب بھی قرآن سے کرتا ہوں۔ آؤ قرآن سے پوچھیں طاغوت کون ہے، نہ تیرا سنی کا نہ شیعہ کا، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں طاغوت کون ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے پتر کیوں نہیں قرآن کا جائے شابت اس کتابہ بیان دو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے پارہ نمبر 30 سورہ نازعات میں اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جا، اذهب الى فرعون انه طغى، اس وقت کا طاغوت فرعون ہے جو میرے بنائے ہوئے موسیٰ کے مقابلے میں آیا۔ قرآن نے بتایا جو ہادی کے مقابلے میں آئے، جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آئے، اسے کہتے ہیں طاغوت۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مشکل کام تو ختم ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں لگا، مشکل کام تو میری تمہید تھی ختم ہو گیا، اب آگے لطف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نبی برابر نہیں، رسول برابر نہیں، صحابہ اکرام برابر نہیں، اپنے اپنے درجے ہیں، دنیا والے برابر نہیں۔ یا اللہ اب ہم کیا کریں؟ اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے بشارت ہے۔ بشارت کیا ہے؟ شرطیہ، کچھ کرو گے تو تب۔ یا اللہ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو۔ یا اللہ سمجھ لاگی تو 12 بڑھائے نے جڑا نہ دے مقابلے چاہے نہ تو بچنا ہے۔ یا اللہ ہون معافی اس کے نہیں حجہ نہیں، ایک کام اور کرنا ہے جی، بس اے کام اور کرنا ہے جی، جس کام مارو میں ممبر تے آیا، جس کام مارو میں انہا لمحہ سفر کر کے توڑے کو لایا، کوشش کرنی ہے محبت امن قرآن دئیے۔ اے اللہ پاک ایک کام تو انہوں آکھیا ہے تو سنگار لو، نجات توڑی۔ قرآن اللہ پاک محشر دے میدان ہے اس دے وچوں فیصلہ کرنا ہے جی، اس قرآن میں سے فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ لہم البشرا، میں بشارت دیتی، ٹینشن نہ لو، جاؤ معافی جی، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیا کرنا کیا ہے یا اللہ؟ ہون لو سجے اللہ کہتا ہے الذین یستمعون القول، بس یہاں سے اب میری عبادت شروع ہو رہی ہے، پہلے تمہید تھی آپ کے ساتھ ذہن ملانے کے لیے۔ یہاں آپ جاگنا پریشان نہ کوئی سحر انگیز نظام نہیں چلانے لگا، قرآن پڑھوں گا آپ کے ساتھ آسان گفتگو کروں گا، یہاں بیداری کا ثبوت دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے طاغوت سے بچ، یا اللہ بچ گیا، سمجھ لگ گئی۔ ہون اگلا کام اللہ فرما رہا ہے الذین یستمعون القول، جو سنتے تو ہر ایک کی ہیں، بس ایک آج سمجھو الذین یستمعون القول، میں اسے معاف کروں گا، میں اسے بشارت دوں گا، میں اسے اپنا بندہ کہوں گا، میں اسے اپنا عباد الرحمن سمجھوں گا۔ کسے یا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے الذین یستمعون القول، جو سنتے تو سب کی ہیں لیکن آگے کیا ہے؟ فیتبعون احسنا، لیکن پیچھا اس کا کرتے ہیں جس سے بڑھ کے احسن اللہ نے کائنات میں بنایا ہی نہیں، جس سے بڑھ کے اللہ نے کائنات میں کوئی احسن نہیں بنایا، نہ کوئی نبی اس جیسا، نہ کوئی رسول اس جیسا، نہ کوئی صحابی اس جیسا، نہ کوئی امتیوں میں سے اس جیسا۔ محمد عربی کے بعد ایک ایسا وجود ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کی اتباع چاہیے۔ اس اتباع کی نشانی کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اپنے پاس سے بات نہیں، کوئی تشریح نہیں، قرآن اور سیدھا سیدھا ترجمہ، آپ ایزی ہو کے بیٹھیں، آپ کو بڑا مزہ آنا ہے یہاں پہ۔ اب جناب یہاں سے میرا کام شروع ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یستمعون القول، جو سنتے سب کی ہیں۔
پھر کرتے کیا ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا، لیکن اپنا ہاتھ گمراہوں کو نہیں دیتے، چیک کرتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے سب سے احسن کسے بنایا ہے، بس اس کی اتباع واجب سمجھتے ہیں۔ آؤ اب مل کے میں آپ کو اللہ کے قرآن اور احادیث مبارکہ سے محبت اور امن کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اللہ نے کائنات میں سب سے احسن کسے بنایا ہے، سب سے افضل کون ہے، سب سے احسن کون ہے۔ شروع کروں جی؟ آپ کا نعرہ اور سلوات فقیر کا پیٹرول ہے، ڈالتے جاؤ گے میں چلتا جاؤں گا، میرے ہم سفر ہے نا۔ میں اب قرآن اور حدیث سے شروع کرنے لگا ہوں۔ ہمیں مجبوری یہ ہے، اللہ سے ہمیں نجات چاہیے، آپ لوگوں کو بھی چاہیے نا، سارا کو چاہیے نجات، یا توڑا کوئی تھے لے کے لیا تانوں تھے لب جانے دے، سارا نو چاہیے تھی۔ پھر دو کام کرنے چاہیے، ایک تاغور سے بچنا ہے جسے اللہ نے بنایا، جو اس کے مقابلے میں آئے اس سے بچنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کرنا ہے کہ کائنات میں ہر ایرے گیرے کو اپنا امام نہیں بنانا، اسے اپنا امام بنانا جس سے بڑھ کے اللہ نے کائنات میں کوئی احسن نہیں بنایا۔ جی اب وہ جو احسن ہے وہ پھر نہ ہم نے سنیوں کا لینا ہے نہ ہم نے شیعوں کا لینا ہے، ٹھیک بات ہے۔ ہم لیں گے اللہ کے قرآن سے اور قرآن کے وارثوں سے لیں گے۔ یہ ساری کتابیں، اس وقت کوئی بھی کتاب شیعہ مسلک کی نہیں ہے۔ محبت اور امن کے لیے بخاری ہے، المستدرک ہے، در منصور ہے، ساری میرے مسلمان بھائیوں کی، شفا کی، اہل حدیث کی، دیوبندیوں کی کتابیں ہیں، اور محبت اور امن کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آؤ آج مل کے پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن اور احادیث مبارکہ سے، یا اللہ تیری بارگاہ میں کون ہے احسن جس کے پیچھے ہم چلیں، اور تو نے بس اس کا پیچھا کرنے سے ہماری معافی کر دی۔ پہلی دلیل، پہلا حوالہ۔ خوش ہونا، آپ ٹینشن نہ لینا۔ آپ نے 5 سنی تو 5 نشانیاں پڑھوں گا، 12 سنی تو 12 پڑھوں گا، 14 کہیں تو 14 نشانیاں کہوں گا۔ پنچایت لگی ہوئی ہے یہاں، فیصلہ کر لیں گے۔ اگر آپ کو اس سے احسن کوئی اور ملا تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں سچے ممبر پہ آپ کے ساتھ چل پڑوں گا، ورنہ محبت اور امن میں پھر آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اگر باتیں اچھی ہوں۔ لو جی پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، بہت عظیم لوگ گزرے جس نے بھی نبی پاک کا اور اہل بیت کا حیا کیا۔ میں اس ممبر پہ کہتا ہوں، میں ان صحابہ کرام کا دل سے عزت کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ہر مومن پر غیرت مند پہ واجب ہے کہ ان صحابہ کرام کی عزت کرے جنہوں نے پاک رسول کے کہنے پہ شراب گرائی، جو عورتوں کو زندہ ترگور کرتے تھے ان کے سروں پہ چادریں دیں، جو نسل در نسل قتل و غارت میں انرار رہتے تھے انہوں نے دشمنیاں ختم کر دی، جنہوں نے بھی یہاں سے کام کیا، در اہل بیت کا حیا کیا، ان صحابہ کرام کی بہت عزت ہے۔ اب ان صحابہ کرام کی انتہا درجہ عزت ہے، ہم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعد میں آنے والی دنیا کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اب یہاں دیکھنا ہے ہم نے احسن کون ہے، جو احسن ہے اس کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ نے نجات کا پروانہ ہمیں دینا ہے اور وہ لے کے ہم گھروں کو جائیں گے۔ جانا ہی حالی ٹینشن ختم، ایویں خام خواہ فرقہ واریت بنی ہے، ایویں رولے بڑھے نے۔ پہلی نشانی پڑھنے لگا ہوں۔ جن وفادار صحابہ کرام نے پاک رسول کی بات مانی، کسے کول گاں ہی تو انہیں گاں آن کے پیش کی تھی، کسے کول کٹایا جو انہیں وہ آن کے پیش کیتا، کسے کول اٹھنی ہی انہیں پاک رسول نے وہ دیتی، پاویں 600 دی ہوئے پاویں 900 دی ہوئے۔ بولی آیا ہوں میں تانوں پریشانی والا کام ختم کرتا ہے، ہوں اگے تھوڑا مزہ شروع کروں، گل نہ تھوڑا مزہ ہوں جاگے ہو۔ کسی کے پاس اٹھنی تھی اس نے وہ دے دی۔ اب کچھ وفادار صحابہ کرام اہل سنت کی نگاہ میں بہت عظیم لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کسی نے گھر کا آدھا سامان دیا، کسی نے گھر کا سارا سامان دیا۔ ایسا ہی ہے جی، سارے تسلیم کرتے ہو سنی شیعہ؟ دیکھو نا، وفادار صحابہ کرام گزرے ہیں، جو اچھے لوگ گزرے ہیں مسلمان بھائیوں کی نگاہ میں، اور کتابوں میں لکھا ہوا کسی نے گھر کا آدھا سامان دیا۔ ہم نے احسن ڈھونڈنا ہے کون ہے، اور احسن نہ ہم نے سنی سے لینا نہ شیعہ سے، ہم نے احسن دلیل سے لینا ہے، یا قرآن کے ہے یا حدیث کے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور محبت اور امن سے بات کریں گے۔ صحابہ کرام نے کسی نے گھر کا آدھا سامان دیا، کسی نے گھر کا سارا سامان دیا، کسی کے پاس اونٹنی دی اس نے وہ دیتی، کسی نے کہا جڑی شاہی دیتی۔ لیکن آؤ دیکھتے ہیں ذرا علی مولا نے کیا دیا۔ اگر تو ساؤن تول ترازو کرو گل دے نال جڑا احسن نکلے وہ دے پیچھے ڈرنا ہے، رولے ختم بابا جی، فرقہ واریت ختم ہے۔ میں سنی شیعہ دے چکران پہن دی لوڑ کوئی نہیں جے۔ شیعہ ہوا چنگا جے جس قرآن چنگا آکھے، شیعہ ہوا چنگا جے جس نو حدیث چنگا آکھے، تو دیکھنے ہیں پہلے قرآن جو بندہ دے لبیے ٹرنا کے دے مگر ہے، باقی گلاں دے پھر ہون گے نا کتاباں کیڑیاں ہون تے مناظرے کیڑے ہون، تے محبت امن نال بندہ لبنے ہے کیڑا چنگا ہے جڑا اللہ دی بارگاہ سب، باقی یہ نعوذ باللہ من ذالک باقی غلط نہیں، باقی بھی اچھے ہیں، لیکن ہم نے احسن ڈھونڈنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نجات میں تمہیں تب دوں گا جو سب سے احسن کے پیچھے چلو گے۔
کسی نے گھر کا ایک دفعہ دہراؤ آدھا سامان، کسی نے گھر کا سارا سامان، کسی کے پاس اونٹنی تھی اس نے وہ دی، لیکن علی نے کیا دیا؟ پارہ نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ایتھے انکاری فیصل گجر دا کام جی جس ماروں میں آیا قرآن تو بار کوئی گال نہ کرنا، پارہ نمبر 2 چیپٹر 2 سورہ بقرہ آیت کا نمبر 207 ایک حرف لفظ غلط ہو میں ملزم، اور اگر ٹھیک ہو تو پھر جاگ بیداری کار تیرے دروازے پر ہدایت آئی ہے۔ کسی نے گھر کا تھوڑا سامان، کسی نے سارا سامان، کسی نے اونٹنی دی۔ جب علی مولا کی باری آئی تو علی مولا نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا سامان دوں یا زیادہ دوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی نے اپنا وجود پیش کیا، اللہ نے مرضات اللہ بنا دیا، اپنی مرضیوں کا مالک بنا دیا۔ نہ سن تو اپنی لالا نو اٹھنی دے میں تاں تیرے درازی ہو سی جی جان دے میں درازی ہو سی۔ قرآن کے مطابق پہلی شرط ترازو کرتے جاؤ تو ترازو کرتے جاؤ، جس کے اندر زیادہ خوبیاں نکلیں گی وہ قرآن حدیث ہمیں جو کہے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ علی مولا نے اپنا نفس دیا، علی مولا نے اپنی جان پیش کی، علی مولا نے اپنی ذات دی، علی مولا نے اپنا نفس دیا، علی مولا نے اپنی بقا دی، علی مولا نے اپنی میں دی۔ اور اللہ نے فرمایا تو علی تھا، علی ہے، علی ہوگا، لیکن آج کے بعد قرآن تجھے کہے گا مرضات اللہ، آج سے تو علی المرتضی ہوا۔ جب اپنی ذات پیش کی تو اللہ نے کہا یہ مرضات اللہ، باقی رضی اللہ ہیں، علی مرتضی ہے۔ ہون دسو کیڑا افضل ہے؟ پہلی شرط ہے، باقیہ نے بھی بڑی تعظیم ہے، باقی سارے رضی اللہ ہیں، لیکن علی مرتضی ہے پہلی صفت میں۔ دوسری صفت پریشان تو نہیں بیٹھے میں اب ہر بات کے ساتھ حوالہ اور دلیل پیش کروں گا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے سیرت حلبیہ، یہ عربی زبان کی پرنٹ اور سیرت کی انتہائی اہم کتاب ہے۔ اہل سنت ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، یہ ہر لائبریری میں آپ کو یہ کتابیں ملیں گی، مکمل سیٹ ہیں۔ ان میں سے میں اس وقت جو آپ کے سامنے لیے کھڑا ہوں 3 اور 4 جلد اکٹھی ہے سیرت حلبیہ کی، اس کا صفحہ نمبر سلوات پڑھیں مل کے، صفحہ نمبر 375 ہے۔ جو بندہ بھی دیکھنا چاہتا ہے ہدایت تیرے دروازے پہ۔ یہ دوسری دلیل دینے لگا ہوں، جیسے اللہ افضل کہے، جیسے نبی افضل کہے، جیسے ملائکہ قاصد وحی لے کے آ کے افضل کہیں، وہ ہم پہ واجب ہوگا۔ تو جی اب دوسری دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عرب کے اندر رہے پاک رسول کا ساتھ دیا احادیث، ہم کسی کا نام کیوں لیں؟ ہم محبت اور امن چاہتے ہیں، اور محبت اور امن نے ہم نے رستہ ڈھونڈنا ہے بابا جی۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ رستہ ڈھونڈنا، اور رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ بہت عظیم لوگ گزرے عرب میں، ان کی نیکیاں تاریخ اور حدیث بتاتی ہے کہ عرب کے اندر جتنی ریت کے ذرات ہیں نا اتنے ان کے لیے نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ تسا ٹینشن نہیں لینی، تسا یہ نہ سوچو پیچھے بچ گیا جڑا علی مولا دے پلے پاسا، وہ تہاڈا کام نہیں۔ علی مولا نے جو اللہ دیتا ہے وہ تسا ٹینشن نہ لو، میں فقیر کس مرو آیا۔ عرب کی ریت جتنی بھی ہے صرف وہ نہیں، کائنات میں جتنے ریت کے ذرے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، ان میں سے صرف ایک صحابی کا اتنا مقام ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کی عزت بڑھ رہا ہوں۔ ایک صحابی کا مقام کیا ہے کہ ریت کے جتنے ذرات ہیں ان کے برابر ان کی نیکیاں ہیں۔ ایک اور عظیم صحابی ہے، اس کا مقام سنو کیا ہے۔ جتنے اب دیکھو نا لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا، اب ہم پر واجب ہے ہم دلیل اور قانون قاعدے کے تحت چلیں۔ حق بنتا ہے نا جی، ہن تو ساتھ کھلو تے مزہ لیو۔ ایک اور عظیم صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں ہم کائنات مل کے اکٹھی کریں تو نہیں ہو سکتی، جتنا کائنات میں پانی ہے اور پانی کے قطروں کے برابر اس صحابی کی نیکیاں ہیں۔ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ یہ دیکھ لو میں تو اجنال کتنا اولاد رکھیا تھے، کتنی آسان گال کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام کی نیکیاں ریت کے ذرات کے برابر، کچھ صحابہ کرام کی نیکیاں دریا سمندروں میں جتنا پانی ہے ان کے قطروں کے برابر نیکیاں، اور کچھ صحابی ایسے ہیں وفادار صحابی برادران اسلام کی نگاہ میں کہ آسمان کے اوپر جتنے بھی ستارے ہیں ان ستاروں کے مانند ایک صحابی کی نیکیاں۔ آپ نے لطف لینا ہے، میں ثابت کر رہا ہوں قرآن سے کہ اللہ نے کہا ہے احسن کے پیچھے چلو، بس ٹینشن ختم، معافی جے لہم البشرا، میں تو انہوں بشارت دینا پر باش، معافی جے کوئی نہیں تو انہوں پچھنا، کائنات احسن لبو، ہم احسن ڈھونڈنے چلے ہیں۔
ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ تمام کائنات کے ریت کے ذرات، اب جاگنا بھائیو، ریت کے ذرات کے برابر اس کی نیکیاں. ایک اور عظیم صحابی جس کی نیکیاں دریاؤں کے قطروں کے، جتنے کائنات میں سمندر ہیں، دریا ہیں، ان کے قطروں کے برابر نیکیاں آپ کی ہیں نہیں. پھر دیکھو نا، چنگے تھے وہ لوگ نکلے نا. ایک اور صحابی کا مقام دیکھو جن کی نیکیاں آسمان کے جتنے بھی ستارے ہیں سب کے برابر ان کی نیکیاں. جی ہے جی سنی شیعہ متفق ہو، پاویں توڑا دل کرے نہ کرے، کتاباں تے لکھیا نا، جڑا لکھیا ہو تے مننے ہو. اب یہ جو ریت کے ذرات ہوں، سمندر کی گہرائی میں یا سمندروں میں جتنا پانی ہو، اب جتنے عرب کے صحراؤں میں ریت ہو، یہ سارے کس میں شامل ہیں؟ اللہ تعالی دیں گے یہ سارے کائنات میں شامل ہیں، یہ سارے مل کے کائنات میں ہیں. لیکن اس علی کے بارے میں کیا کروں جس کے لیے سیرت حلبیہ میں فرشتہ نازل ہو کے جنگ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے ضربۃ علی افضل من عبادت الثقلین. بہت عظیم صحابی ہیں، ستاروں کی نیکیوں کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر، لیکن علی ان میں شامل نہیں ہے. علی کے لیے پاک رسول علیہ السلام نے جبرائیل کا ترانہ پڑھا، اہل سنت نے نوٹ کیا، حافظ فیصل گجر نے پڑھ کے سنایا. تکڑا ایک رائے برکاں چبرجی علیہ نے چپ کر کے سنیا. ضربۃ علی فی الخندق افضل من عبادت الثقلین. پوری کائنات مل کے جتنی نیکیاں کر رہی ہے وہ ساری نیکیاں علی کی ایک ضربت سے افضل نہیں ہے، علی کی صرف وہ ایک ضربت افضل ہے. بندے ذرا ٹھنڈے نہیں، قرآن دیا آیتاں تو ڈرنا میں جڑ پریشان نہ ہون میں نہ ذہن ملا ہوا. قرآن کے مطابق علی مولا کی نیکیاں حدیث کے مطابق کتنی ہیں؟ ضربۃ علی افضل فی الخندق افضل من عبادت الثقلین. پوری کائنات مل کے جو نیکیاں کر رہی ہے نا وہ ساری نیکیاں علی کی صرف ایک ضربت کی برابری نہیں کر سکتی. اسی دن محمد قتل ہو جاتا، اسی دن دین برباد ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا. اللہ پاک نے اس کا احسان رکھا، جبرائیل کو نازل کیا، میدان میں ترانہ پڑھا گیا، قصیدہ پڑھا گیا. انہوں نے تو بھی سن لو قصیدہ پڑھنا جبرائیل دی سنت ہے، پڑھوانا بانی اللہ جے تے اگوں بیان کرنا نبی پاک دی سنت ہے. سٹیج سیکٹری علی مہمان خصوصی علی المرتضیٰ جے تے ہن اعلان ہو رہا ہے ضربۃ علی فی الخندق افضل من عبادت الثقلین. ہن گل تے جے تھیں رہ گئی نا، جس کی ایک ضربت کل کائنات سے افضل ہے، سوچ وہ وجود کائنات میں کسی سے پیچھے کیسے ہو. نہیں جو سننا نے ہن تو مشکل کام ختم کیتا ہے، ہن تو آسانی ہے کہ سوریے تھوڑا جا اور دیکھیے قرآن حدیث چوں افضل کائنات تے کیڑا ہے. پارہ نمبر 27 سورہ الحدید، اس کی آیت نمبر 9. بسم اللہ جی صلوات پڑھیں مل کے جناب. تشریف رکھیں. مالک آپ کی زندگی کرے، ہر حق کے ذکر کرنے والے کے مالک پاک اس کی عقل فہم فراست کے مطابق مالک پاک اسے درجہ عنایت کرے. ایک کتاب میں نے پڑھا ہے القطرہ میں بھی، احتجاج تبرسی میں بھی اور جواہر الاسرار میں بھی. بندے شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے لڑا کرتے تھے. انجنہ ہے کہ تو نتھی پینٹ رہے اور مولا او نہیں تانوں صحیح مننا، اور مولا آنے نے تو ٹھیکہ لیا تو امام ہے یا میں امام ہے. بھائی میں گل لینی جے، میں تے محبت دے امن سکھانا جے. امام بندے نے کہنے نے تو ٹھیکہ لیا تو امام ہے، بندہ چپ. اور سرکار انہیں اے گل کی تھی، انہیں اے وہ تے تقصیر کر گیا تہاڈی، وہ تے تہاڈے وچ کمی بیشی بڑھا گیا. مالک فرمانے نے اگر تو یہ فیصلہ کرے تجھے اختیار کس نے دیا؟ اگر یہ فیصلہ کرنا ہون تیرا پیچھے جائے ہو. ذرا بیک گراؤنڈ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ تو امام نے کہا لیکن امام جو کہتا ہے قرآن سے باہر نہیں ہوتا. کیا یہ قرآن میں بھی ہے کہ بندے کی ذات کے مطابق اسے اجر ملے گا؟ اور ایک آپ کو صحابہ کرام کے کردار سے حوالہ دوں، ایک قرآن میں سے حوالہ دے دوں. مولا فرماتے ہیں اگر یہ کام ہو تو پھر ابو ذر اور سلمان کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور اگر تم صحابہ کرام کے نہیں سمجھے تو پھر موسیٰ اور خضر کا سورہ کہف میں فیصلہ کون کرے گا؟ ایک پر وحی آ رہی ہے، دوسرے کو پتہ نہیں لگ رہا. خضر پر وحی آ رہی ہے، موسیٰ جو کریم اللہ ہے پتہ نہیں لگ رہا کیا وحی ہے، اسے بچے نو مار رہا ہے، کیا رہا اللہ دی وحی نہیں. مولا فرماتے ہیں اپنی اپنے فہم اور فراست کے مطابق جو ہمیں تسلیم کر رہا ہے، جہاں تک تسلیم کر رہا ہے ہم اس کی نیت کے مطابق اسے اجر دیں گے.
اگر نیت میں دغا ہے، اگر نیت میں درہم ہے، ڈالر ہیں، کوئی اپنی سوچ کے اوپر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو تو پھر نہج البلاغہ 4 جلد 149 خطبہ گھر میں جا کے پڑھنا۔ مولا فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی شبیہ ہیں، یہ اہل ہی نہیں ہے کہ میرے سینے کے علم ان لوگوں کے اندر آئے۔ 6 نشانیاں مولا نے بتائیں ہیں، ایسا نہیں بننا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک بنیں گے، آپ بھی اور ہم بھی اور میرے بھائی سارے مل کے ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کریں گے جو ہمارے مولا کو نہیں چاہیے۔ ہمارا موضوع بکھر جائے گا، کہتے ہو تو وہ 6 چیزیں فوری آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ نہیں ہونی چاہیے، نہ عزادار کے ساتھ، نہ نوا خان کے ساتھ، نہ کسی ذاکر کے ساتھ، نہ خطیب کے ساتھ، یہ 6 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کہو تو پڑھ دو، امان ملے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے شاید میرا موضوع بکھر جائے، بندوں کو واپس کیسے لاؤں گا، ٹائم بھی تھوڑا ہے، لیکن اگر آپ نہ بکھرو تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور کل میں نے زندگی کی سیکنڈ لاسٹ مجلس جو میں نے موت سے پہلے پڑھنی تھی، اللہ کا شکر ہے وہ مجھ سے مولا نے پڑھوا دی، اور ایسی جگہ پہ پڑھوائی کوئی بندہ چون چنا نہیں کرتا۔ اور آج میں دوسری آخری مجلس پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھ دیں۔ راضی ہو؟ پریشان تو نہیں؟ موضوع نہ بکھر جائے، آپ یہاں پہ رہو اگر تو میں یہ 6 چیزیں بیان کر دوں۔ نوح خان ہے، اس لیے نوح خانی کار پاک سیدہ تجھ پہ راضی ہو، تیرا عمل نہیں کام آئے گا۔ پہلے میں تجھے یہ بتاؤں، عمل کے دارے داران کے لیے میں پہلے قرآن پڑھ دوں، پر ایک یہ قرآن میں 2 جگہ پہ آیت آئی ہے۔ اب اس پر آپ نے وعدہ کیا کہ ہم پریشان بھی نہیں ہوں گے، بکھریں گے بھی نہیں، دوبارہ یہاں سے موضوع کو اٹھائیں گے، اور یہ میں 2-4 باتیں آپ سے اضافی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک بھی بندہ آگے یہ بات پہنچا دے، اور انشاءاللہ میرے تو سر سے فرض ادا ہوا محبت اور عمل سے، اور پھر آگے میرے بھائیوں کا بھی کام ہے ساتھ ملیں۔ پہلی تو بات یہ ہے میرے بھائیوں، اگر سنی ہو یا شیعہ جو بھی آپ بیٹھے ہو، عمل کے ذریعے آپ نے پار نہیں لگنا۔ چٹا جواب جے تے میں حافظ فیصل گجر سر تے قرآن رکھ کے اے اللہ اس بارگاہ اتھے امام دی بارگاہ قرآن سر تے رکھ کے تانوں قرآن سنان لگا جے تساں آکھو نا میں عمل نال پار لگنا ہے، عمل کرو، اعمال کرو، دلیل کیا ہے؟ پارہ نمبر 22 چیپٹر نمبر 35 سورہ فاتر آخری رکوع 45 آیت۔ ہن گل کدی رہ گئی، گجر دی یا قرآن دی؟ خوش ہو کے سننا جے۔ ابھی مزہ بتاتا ہوں آپ کو نجات کیسے ہونی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر میں لوگوں کو ان کے عملوں کی وجہ سے، سنی کی بات نہیں کی، شیعہ کی بات نہیں کی، وہابی کی نہیں کی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر میں کل انسانیت کو پکڑنے لگوں، میں کسی ایک کو بھی نہ چھوڑوں سوائے معصومین کے۔ عمل کے ذریعے بات نہیں لگا، عمل واجب ہے ضرور، دکھ ہے، میں کہاں سے نکلوں، کیا کیا چیزیں چھوڑوں، کیا بیان کروں۔ ہر چیز واجب ہے اپنی جگہ پہ ہوگی، عمل واجب ہے ایک حد تک۔ قرآن نے یہ کہا سورہ فاتر میں، اور پارہ نمبر 14 چیپٹر 16 سورہ نحل میں اللہ نے بالکل پوری آیت یہی کہی، لیکن یہاں پر کسبو کی جگہ ظالموا کہا کہ اگر میں لوگوں کو ظلموں کی وجہ سے پکڑوں، ایک جگہ پہ کہا اگر میں لوگوں کو ان کی کمائی کی وجہ سے پکڑوں جو انہوں نے عمل کی ہیں، میں ایک کو بھی نہ چھوڑوں۔ اور چٹا جواب جے قرآن جے تو سانے سون کے پور ہو گیا تو میں انجے قرآن رکھیا ہے، مغرب دی نماز دا ٹائم ہے، میں کہوں یہ بھی نہیں پڑھنی۔ اللہ آپ آکھیا جی عمل نہ کر، پریشان تو نہیں بیٹھے، میں تنہوں حال دسن لگا نجات کنجے جی، وہ پہیاں زانہ ہون جی عمل میں پار ہی نہیں لگنا تو کڑاں گے۔ باہر نکلیا ایک اہل حدیث دوست میرا، حافظ صاحب ماشاءاللہ نماز کا ٹائم ہے چلے مسجد، میں یارہ کہ میں قرآن پڑھیا دوست جو کو جواب نکلے، اللہ نے عملہ نال پار نہیں لگنا، ان کی اس آگے پھر اللہ نو یاد کر، میں کہا لو جی اللہ، ان کا سننی جو مزہ لینا جی کوئی مزاح نہیں، اللہ اکبر۔ جب مولوی شروع کیتا نا میں پڑھیا یا ترجمہ دے مولوی نو ترجمہ کوئی نہیں آنا آیا، میں مجبوری چلا دے گیا پر موڑ پھر بھی ان اللہ ہوئی ہے۔ جب گیا تو قرآن نے منہ پہ چپیڑ دی، اور کسی نے سمجھی نہ سمجھی میں سمجھ گیا، آپ کو دوں؟ عمل سے باہر نہیں لگنا، کیسے باہر لگنا ہے؟ پارہ نمبر 6 چیپٹر نمبر 5 سورہ المائدہ اس کا 6 رکوع آیت کا نمبر 35 اللہ فرما رہا ہے عمل سے باہر نہیں لگنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اوے اٹھا سے منہ اٹھا کے میری بارگاہ میں آ گیا، جہاں جا کے پہلے وسیلہ تلاش کر، جنہیں میں نے وسیلہ بنایا انہیں لے گیا۔ جو میں نے بنائے اپنی مرضی کا بھی نہیں، اگر اللہ کہتا وَجْعَلُوا تو پھر آپ اپنی مرضی کا سکیفہ میں بنا لو۔ اللہ نے کہا وَابْتَغُوا بنا، میں نے دیا تم تلاش کرنا۔ ایک اری نشانی اور پڑھیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، مجھے اس چیز پہ دکھ ہے کہ میں ٹائم کو کور نہیں کر پا رہا، بہت سارا نظام ہے، بکھر جاتا ہے آگے، اتنا سارا نظام ہے، ابھی آپ کے سامنے پہلے میں نے نظام شروع کیے ہیں۔ اللہ فرما رہا لا یستوی،
ہم نے کیا ڈھونڈنا تھا یاد ہے؟ اللہ نے ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی سورہ زمر میں، تم کائنات میں افضل ترین بندہ ڈھونڈ لو، بس اس کی اتباع میں آ جاؤ۔ لہم البشریٰ، میں نے تمہیں سب کچھ بخش دیا، فبشر عباد، بس ان بندوں کو میری خوشخبری ہے، ان کے لیے میری بشارت ہے، ان کے لیے میری کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ان کے لیے مقام محمود پہ پریشانی نہیں، کوئی حوض کوثر پہ پریشانی نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جب ہر شخص کو میں فضا اور تکلیف میں پکڑوں گا، اس ایک نیکی والے کو میں امن والوں میں داخل کر دوں گا، اس ایک نیکی والے کو میں امن والوں میں داخل کروں گا۔ اب وہ ایک نیکی قرآن نے کیا بتایا؟ محمد اور آل محمد کی بلا، اور یہاں بتایا کہ ان کا توسل، ان کا وسیلہ، اور پھر سورہ زمر جو ہمارا موضوع تھا کہ احسن ترین بندہ ڈھونڈنا ہے، اس کے پیچھے ہونا ہے۔ احسن ترین بندہ نہ ہم نے سنی کا لیا نہ شیعہ کا لیا، ہم نے کیا کیا یہ ہم نے چند منٹوں میں یہاں پہ دیکھا، کسی نے ستاروں کے برابر نیکیاں اکٹھی کی، کسی نے دریاؤں کے قطروں کے برابر، کسی نے ریت کے ذرات کے برابر۔ اب یہ تو ہمیں بہت اچھے لگے، بہت عظیم رتبے تھے ان کے، لیکن پھر ہمیں سیرت حلبیہ نے بتایا، چوتھی جلد نے بتایا، 373 صفحے نے بتایا، ضربۃ علی فی الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت جس کی کل کائنات کے اوپر بھاری ہے، وہ کائنات کا احسن ترین بندہ ہے۔ کچھ نے رائے خدا میں اونٹنیاں دیں، کچھ نے رائے خدا میں آدھا سامان دیا، کچھ نے رائے خدا میں سارا سامان دیا۔ علی نے کہا میں کہڑا سارا تھوڑا دینا ہے، یا اللہ میری جان ہی حاضر، اللہ نے کہا تجھے مرضات اللہ بنا دیا۔ نشانیاں دی، احسن ترین بندہ نکالا۔ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گئے دنیا سے، اب آپ صحابہ کرام میں سے قرآن سے پوچھتے ہیں علی افضل ہے یا صحابہ کرام افضل ہے؟ نہ سنی کی سنو نہ شیعہ کی، قرآن سے پوچھیں۔ میں بہت مشکل سے یہاں تک موضوع لایا ہوں، ہے طبیعت، نہ شیعہ دی سنو نہ سنی دی، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ پارہ نمبر 27، چیپٹر نمبر سورہ الحدید، پہلا رکوع، آیت کا نمبر 9، پاک سیدہ کے صدقے فیصلہ ہو گیا۔ 9 آیت کیا ہے جی؟ اللہ فرما رہا ہے لا یستوی منکم، اب یہ جو منکم میں ہے نہ ٹیکس لے شامل نے، تو نہ تو سانو شرع ورکاں لے وہ انہیں جو نبی کے کول بیٹھے ہیں، اللہ فرما رہا ہے لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی ہون تک قیامت تک آیت چلے گی نا، لیکن اس وقت ان کے لیے نازل ہوئی جو پاس بیٹھے تھے، ان کا رتبہ بڑا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کے آگے رتبے ہیں، لیکن کوئی بھی تم میں سے اس کے برابر نہیں ہے۔ کس کے برابر نہیں ہے؟ یہاں لطف لینا، لا یستوی منکم، قرآن کھلا ہوا ہے، 9 آیت نہ ہو، سورہ الحدید نہ ہو، اللہ صحابہ کرام کی جماعت پر آیات بھیج کر حکم نہ دے رہا ہو تو میں ملزم ہوں، کوئی تشریح کروں ملزم، سیدھا سیدھا قرآن اور ترجمہ۔ اللہ فرما رہا ہے لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس جیسا ہو۔ کس جیسا؟ من انفقا من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ہر میدان میں لڑتا بھی رہا اور خرچ بھی کرتا رہا، تم میں سے کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں۔ اب یہ کون ہے جو لڑا؟ بندے تو بہت سارے بیٹھے ہیں، اپنے گولوں سے گال نہیں کرنی، ان گال قرآن دیے تھے، حدیث بھی پیش نہیں کرنی، حدیث وہاں چلے گی جہاں قرآن سے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو۔ یہ مسئلہ ہے، قرآن کا جواب بھی قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کوئی بندہ ایسا ہے جو باقی بندوں میں سے افضل ہے، اس نے قتال بھی کیا اور خرچ بھی کیا۔ بس میں نے یہی 2 باتیں سنانی ہیں۔ میں اس دکھ کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میرا موضوع آج پھر وائنڈ اپ نہیں ہو سکا، تو چلے میں یہ جو 2-3 نشانیاں بتا گیا ہوں، یہ بھی کائنات میں ڈھونڈتے پھر ہوتے علی علی ہے، ہاں کائنات میں اور کوئی نہیں ملے گا۔ اب یہ میں قرآن سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یا اللہ ہمیں اس کتاب سے بتا کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیے، ہر جنگ میں ابتدا کرتا رہا، وہ کون ہے؟ اور جو خرچ کرتا رہا وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، مدارج النبوت کھول کے دیکھنا، لوگوں نے نبی کو اونٹنی بھی مفت کی نہیں دی۔ مدارج النبوت اہل سنت کی کتاب ہے، 600 دی تھی اس دور کے حساب سے، ڈبل قیمت پہ بیچی، مفت کوئی بھی شاید نہیں، بابا جی کسی نہ کسی بدلے لئی۔ آؤ اب آپ کو علی مولا کا بتاؤں خرچ کس نے کیا اور قتال کس نے کیا، یہاں میری باتیں ختم جی، دکھ سے جا رہا ہوں لیکن چلیں یہاں کلوز کرتے ہیں۔ خرچ کیسے کیا؟ 3 آیتیں میں پڑھوں گا، آپ نے اشارہ سمجھنا ہے۔ میں حافظ ہوں، آپ کو پتہ ہے حافظ اندھے ہوتے ہیں، حافظوں کو تو بس آیتیں ہی آتی ہیں، نام تو پتہ ہوتے نہیں ہیں کسی کے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، مجھے اس کلمے کی قسم ہے وہی جو تو سوچی بیٹھا ہے۔ ختم، اب 2 منٹ سے 2 منٹ سے کلوز کر لوں، ایک کنارے لگا، بڑی پیاری بات ہے یہ۔ اچھا جی، وہ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، 3 آیتیں پڑھوں گا، نام مجھے نہیں پتا کیا ہے،
کیمرے والا ریکارڈ کر لے، بعد میں پوچھ لینا، آپ کو میں ابھی حوالہ دیتا ہوں، اسے چیک کرنا۔ پارہ نمبر 4 چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران آیت کا نمبر 153۔ مجھے نام نہیں پتا، اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے دیکھنا جو لڑا اور جس نے مال دیا اس جیسا تم میں سے بھی کوئی نہیں۔ اب وہ ڈھونڈتے ہیں کون ہے، ڈھونڈنا بھی قرآن سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ جب تم پہاڑیاں چڑھ رہے تھے نبی تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ آیا نشارہ ورکاں لے آؤ، آیا توڑیاں وفاداریاں ہوئے۔ چلو یار آپ کے ناس کی کوئی گال نہیں، ہو سکتا ہے کسی بندے نے کسی چانج کچھ ملا کے دے دیتا ہوئے، چلو بابا نے کوئی گال نہیں، ہو جانی ہے پول چوک سریے دن کوئی موڑا ہوئے تمہیں بڑی گال ہے۔ لیکن اگلا دکھ دیکھنا، جو لڑا اور جس نے اپنا مال دیا، اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، اول سے آخر کائنات مل جائے اس جیسے نہیں ہے۔ اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو تھے وہ کیسے تھے، مجھے نام تو نہیں پتا۔ یہاں اللہ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ تریے دن موڑ کے آڑ کے میں نے تو چانج کچھ ملا کے دے دیتا ہے، تو میری پھرکی ادھر ٹر پہ موٹر لگ گئی پیچھے تو میں ادھر بھجنا گیا، سمجھتے نہیں لگی، بول میں نے بندے خطا سے پترے جنے۔ ایک اور آیت سنو، یہ برداشت کی جانے کے قابل تھی یہ بات، لیکن دوسری سننا۔ پارہ نمبر، یہ آیت آپ نے یقیناً پہلے نہ تو پڑھی گئی ہوگی اور نہ ہی سمجھ آئی ہوگی، لیکن جیسا مزہ اس آیت میں ہے تو توہین کیا انہوں نے، لیکن توہین رسالت والے بندے قرآن سے بتانے لگا۔ پارہ نمبر 21 ہے، چیپٹر نمبر 33 ہے، چیپٹر 33 کے بعد سورہ احزاب ہے، توحید کے صدقے پہلا رکوع ہے، 12 کے صدقے 12 آیت نہ ہو تو میں ملزم، 12 آیت نہ ہو تو میں ملزم۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، کچھ ایسے منافق تھے اور کچھ ایسے تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، انہوں نے میدان میں کہا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نعوذ باللہ اللہ نے اور رسول نے ہم سے جھوٹ اور دھوکے کا وعدہ کیا، بھاگو۔ بابا جی آپ نشانہ ورکا نے چھوڑ کے ناس جاؤ تو کوئی گال نہیں، بندہ نہ لوگوں نے بھی لائے کے چلا جائے، کیا جی دکھ دی گالے۔ ہر وفادار صحابہ اکرام کا ادب ہے، لیکن منافقین کا ادب نہیں ہے، مسجد ضرار بنانے والوں کا ادب نہیں ہے۔ آپ جناب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو لڑا، شروع کرو جی۔ یہ میں نے آپ کو وہ ٹریک بتائے جو بیٹھے ہوئے تھے جن کے لیے اللہ نے آیات بھیجی کہ یہاں پر میں تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، دوسری طرف اللہ نے کہا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، لو جنت کام ہی دوئے بس لات ہے، انہوں نے چھڑو بنا سانو کیا پتا کڑے نے، لیکن میں تنہوں علی مولا دسنا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عمر ابن عبد ود نے جہاں بندوں کو بھگایا، عمر ابن عبد ود نے جہاں بندوں کو بھگایا، رب واحد کی قسم وہاں پیٹرول نکل آیا، جتھے ماٹھے نسے اتھے ڈیزل ہے، تو جتھے بندیاں نے لتاں سا نہیں رہا وہ بھی قرآن نے کوڈ کیتا ہے، نسنے دا بھی کوڈ کیتا ہے، تو قرآن کسی گل دا پردہ تے رکھنا نہیں، اللہ فرمانا ہے میں شرم تے نہیں آنی، میں حق دی گل کرنا بالکل نہ شرمانا ہے۔ اور اللہ پاک نے بہنا بھی دسیا رہا تھا شان نہیں ہونا۔ پارہ نمبر 5 چیپٹر 4 سورہ نساء آیت کا نمبر 95 نہ ہو میں ملزم، اللہ فرما رہا ہے لا یستوی، تم میں سے بھی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کس کے لا یستوی القاعدون، جڑے ہن عمر ابن عبد ود نو ویکھ کے نہ لتاں انسان ہی رہا، نبی آنا اٹھو جنت دیاں، ایک آنا تحریر لکھوا لئیے، دوجہ کہ بے بے تم میرے نال دیں، مڑ گیا سے نے تحریر لے سے نا، آرام کر، علی مولا کھڑا یا پاک رسول اللہ کا دیر نہ کر، اگاہیں برز الایمان کلو الہ الکفر۔ اب یہ منظر قرآن نے کوڈ کیا، آپ نے حدیثوں سنا میں قرآن سے پڑھتا ہوں۔ آخری لا یستوی القاعدون، جو قعدہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اٹھ نہیں رہے، اولئک اعظم درجۃ من اللہ، یہ اس کی طرح نہیں ہو سکتے جو قتال کرنے کے لیے چلا ہے، جنگ اس سے شروع ہوئی اس میں ختم ہوئی، اس جیسا تم میں سے بھی کوئی نہیں۔ اب ایک اور آیت اللہ نے پھر بھیجی، جب جنگ ختم ہوئی، یہ تو تھا نا وہ منظر جو بیٹھے ہوئے سے اٹھے نہیں، دوسری جنگوں میں فرار ہو گیا کوئی نہ کوئی نظام، گھڑ بڑھ لے بندے بھی دے بچ ہونے، تو سانو نشارہ ورکا نے توڑے جو نہیں کوئی کئی تھانے جی ایلے چون گے، اور چنگے بندے تو پھر نال نبانی پہنی ہونے تو ہے نے۔ اب دیکھنا یہاں اب علی مولا لڑا، جب واپس آیا تو اللہ پاک نے پاک رسول سے کہا کف اللہ المومنین القتال، قرآن پڑھ رہا ہوں، کف اللہ المومنین القتال، اے نبی آپ ان سے پوچھ میں اللہ کیسا لڑا علی ہے، اللہ اس کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا۔